بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے شب برات کے حوالے سے۔ اس حوالے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ اختلاف یہاں ہندوستان میں پاکستان اور ہندوستان میں ہوتا ہے، باقی کسی جگہ پہ اختلاف نہیں۔ لوگ ساری ساری رات جاگتے ہیں اور عبادات کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، فقط میں آپ لوگوں کو اس رات کی فضیلت سنانا چاہتا ہوں کہ آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کیا کیا تھا۔ اور سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اس رات کو 3-4 نام دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ البرات بھی دیا جاتا ہے، یعنی ایسی رات جس کے اندر انسانوں کو دوزخ سے بری کیا جاتا ہے۔ شب برات عام طور پر مشہور ہے، شب رات کو کہتے ہیں، برات کا نجات پا جانا، بری ہو جانا اس کا معنی ہے۔ بہت سی اور نام بھی اس کے بارے میں مشہور ہیں۔ یاد رکھیں اس بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ 15 شعبان کو خصوصی عبادت کا اہتمام کرتے۔ ویسے تو سرکار ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی رب کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور اکثر آپ راتوں کو قیام کرتے تھے۔ قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اس کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ سرکار ساری ساری رات عبادت کرتے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار کے پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے، سرکار اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی سرکار خصوصاً 15 شعبان کو عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ پہلی حدیث امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اما عائشہ فرماتی ہیں، اور روایت بھی اما عائشہ صدیقہ کر رہی ہیں، فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تھے، میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا سرکار وہاں پر جلوہ گر نہیں ہے، سرکار وہاں سے تشریف لے گئے۔ میں نے سوچا شاید کسی اور زوجہ کے پاس یہ، میں تلاش کے لیے نکلی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں موجود تھے، قبرستان میں، جنت البقیع کے قبرستان میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود تھے۔ تو میں پاس گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ جانتی آج کی رات کون سی ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ فرمایا آج کی 15 شعبان کی رات ہے، اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق، جیسے رب کی شان ہے، اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اس رات کے اندر بہت سے لوگوں کو بخش دیتا ہے اور جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ چند لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ اس رات میں بخشتا نہیں، وہ والدین کا نافرمان۔ والدین کے نافرمان کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتا۔ کتنا بدبخت ہے وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی جو جادو ٹونا کرتا ہے۔ یہ کام تو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے، اور بہت زیادہ کیا جا رہا ہے کہ آج فقط اور فقط لوگ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اپنے بھائی کو تباہ و برباد کرتے ہیں، اور عام ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جادو ٹونا کرتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں اس رات میں بھی سرکار نے فرمایا جادو ٹونے کرنے والے کو اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش نہیں فرماتا۔ اور حسد رکھنے والا کسی کے ساتھ، اگر کسی کو مال مل گیا اس کے ساتھ حسد کرتا ہے، اس کو کیوں ملا، مجھے ملنا چاہیے تھا۔ یاد رکھیے اگر اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، اسی رب سے دعا کرے نا، وہ تجھے بھی عطا کر دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اما عائشہ صدیقہ کو کہتے ہیں، عائشہ آج کی رات وہ رات ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اس رات کے اندر بہت سے لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے چند لوگوں کے۔ ایک اور حدیث پاک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی حدیث، اس حدیث کو حضرت اما عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سرکار میرے پاس موجود تھے، آدھی رات کو سرکار اٹھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل شروع کیے، اور سرکار نے طویل سجدہ کیا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ کہیں سرکار کی روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ میں اٹھی اور سرکار کے انگوٹھے مبارک کو دبایا۔ میں نے جب دبایا تو سرکار کے انگوٹھے نے حرکت کی۔ میں پھر اپنی جگہ میں چلی گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر سجدے سے اٹھایا اور پوچھا، اے عائشہ تو ایسا کیوں کر رہی تھی، کیا میں تیرے حق میں کمی کی؟ فرمایا یا رسول اللہ ایسا میں نے کوئی نہیں سوچا، لیکن میں دیکھنا چاہتی تھی کہیں اتنا لمبا سجدہ آپ نے کیا، میرے دل میں کھٹکھٹا آیا اور ذہن میں یہ سوچ آئی کہ کہیں سرکار کی روح پرواز تو نہیں کر گئی، میں دیکھنا چاہتی تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جانتی ہے آج کی رات کون سی ہے؟ اللہ عالم و رسول عالم۔ حضرت اما عائشہ نے جواب دیا، فرمایا آج کی رات وہ رات ہے جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے چند لوگوں کے جو والدین کے نافرمان ہوں، اور اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ حسد کرنے والے اور جادو ٹونا کرنے والے، شراب پینے والے اور زنا کرنے والوں کی اس رات میں بخشش نہیں کی جاتی۔ غنیت الطالبین کے اندر امام حسن بصری کے بارے میں آتا ہے،
اور بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے فیصلے بھی فرماتا ہے، اور جو ساری پورے سال میں عبادت کی تھی اس کے بارے میں بھی فیصلہ کیا جاتا ہے، کس کی عبادت قبول کی گئی ہے کس کی نہیں۔ اس پر امام حسن بصری کے بارے میں آتا ہے، غنیت طالبین کے اندر یہ بات موجود ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب یہ رات آتی 15 شعبان کی تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، تبدیل یوں ہوتا ہے کہ جیسے کسی آدمی کو قبر میں ڈالا اور وہاں سے نکالا گیا ہو۔ آپ سے سوال کیا گیا حضور ایسا چہرے کی حالت کیوں ہو جاتی ہے؟ فرمایا ایک آدمی ہو جس کی کشتی ٹوٹ جائے اس کو اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا اس رات مجھے غم اور دکھ ہوتا ہے۔ فرمایا حضور کس بات کا؟ فرمایا اس بات کا تو یقین ہے، امام حسن بصری کہنے لگے اس بات کا تو یقین ہے مجھے کہ جو میں نے گناہ کیے ہیں وہ پکے میرے گناہ لکھے گئے ہیں، اور اس بات کا یقین نہیں ہے، اس بات کا یقین نہیں ہے جو میں نے نیکیاں کی ہیں پتہ نہیں میرے رب نے قبول کی ہیں کہ نہیں کی، پتہ نہیں میرے رب کائنات نے ان کو قبول بھی فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے کہ اس رات اس سال کس نے زندہ رہنا ہے اور کس نے مر جانا ہے۔ بڑے لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں، وہ انسان جو خوشی کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے لیکن اسے خبر نہیں ہوتی کہ آج کی رات میری زندگی کی ڈوریں کاٹی جا رہی ہیں اور میرے زندگی کے دنوں کو چند دن یعنی محدود کیا جا رہا ہے، اور میری زندگی کی ڈوریں ختم ہونے والی ہیں۔ وہ اسے خوبصورت دنیا کو خوبصورت دیکھ کر اور اس میں دل لگا کر وہ عیش عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، لیکن ادھر قلم چل چکی ہوتی ہے، اس آدمی کے آخری دن ہیں۔ یاد رکھیں اپنی زندگی کو سنواریں، اس رات کثرت کے ساتھ نوافل ادا کریں، رب کائنات کی عبادت کریں، اپنے رب سے توبہ کریں، اور یاد رکھیں ان لوگوں کو بھی معاف کر دیں جنہوں نے کبھی آپ کو تکلیف دی۔ آج معاف کرو گے تو رب کائنات تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے گے۔ معاف کرنا سیکھیں۔ لیکن عجیب ماحول ہے، ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں معافی مانگنے کے لیے صرف لوگ سٹیٹس لگاتے ہیں لیکن سامنے جا کر معافی نہیں مانگتے۔ وہ سارا سال تنگ کرنے والے، ظلم کرنے والے، گالیاں دینے والے، برا بھلا کہنے والے، وہ اس رات سٹیٹس لگا کر اپنے دل کو اطمینان دیتے ہیں کہ ہم نے معافی مانگ لی۔ اور معافی یہ نہیں، معافی یہ ہے کہ کسی کو صدق کے دل سے معاف کر دینا۔ تم معاف کر دو کسی کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یاد رکھیں اس رات کثرت کے ساتھ عبادت کریں، خود بھی کریں، اپنی اولاد کو بھی کہیں، اور اللہ کے حضور ویسے عبادت تو انسان کو ہر وقت کرنی چاہیے، نماز پنجگانہ ادا کرنی چاہیے، لیکن خصوص اس رات میں اہتمام کیا جائے۔ پتہ نہیں میرے اور آپ کے بارے میں فیصلہ کیا ہوتا ہے، لیکن آپ کو جو اور مجھے چاہیے کہ اس رات کثرت کے ساتھ عبادت کریں۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے ہمیں اس رات کے اندر کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اپنا بھی خیال رکھیں، میرے چینل کا بھی خیال رکھیں، اور ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اللہ سنی